السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اپنے گھر میں۔ اور اب ہم جو ہے اپنا چیپٹر نمبر 4 میں ہی لیکچر نمبر 3 ہے نا، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ کو پچھلے گزشتہ جو ہے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح جو ہے مسلمانوں نے بالآخر مسلم لیگ کو بنا لیا اور ایک مسلمانوں کی ایک علیحدہ سیاسی جماعت بن گئی، جس کے سیکریٹری جو ہے علی حسن بلگرامی صاحب تھے، اور صدر جو ہے سر آغا خان سوم وہ تھے، اور پہلا اجلاس کراچی کے اندر ہوا۔ اس پورے مسلم لیگ میں قائد اعظم کو ہم تلاش کرتے ہیں تو وہ نظر نہیں آتے ہیں۔ قائد اعظم جو تھے 1906 میں کانگریس کے اندر جوائن ہوئے، کانگریس میں شامل ہوئے، اور کانگریس میں ان کی شمولیت رہی خلافت تحریک جب اسٹارٹ ہوئی، جب تک کہ وہ کانگریس کے اندر شامل رہے، موجود رہے۔ مسلم لیگ نے جو اپنا منشور پیش کیا، سیاسی منشور، اس میں یہ بات شامل تھی کہ وہ انگریزوں کے وفادار رہیں گے۔ یہ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا۔ اب جو ہے کانگریس کے لیے سب سے زیادہ مشکل یہ تھا کہ کسی طرح جو ہے اپنے دو مد مقابل میں سے ایک کو تو کم کریں، کیونکہ دو سے کیسے مقابلہ کریں گے؟ ایک تو انگریز تو ہے ہی ان کے، جن کو یہ اس ملک سے نکال کر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے، لیکن اگر انگریز کی کوئی وفادار قوم مسلمان جو ہے اگر وہ تیار ہو جاتی ہے تو وہ ہندوستان کے اندر دوسری بڑی قوم تھی جو سب سے بڑی تعداد رکھتی تھی۔ تو ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا کہ یہ اس مد مقابل کو کس طرح ختم کریں۔ کانگریس میں ان کو ایک ہی آدمی نظر آیا جو اس کام کو صحیح طور پہ انجام دے سکتا تھا، اور وہ تھے مسٹر جناح، قائد اعظم۔ قائد اعظم نے اپنے طور پہ جو کوشش کی وہ یہ کوشش کی کہ کسی طرح ہندو مسلم اتحاد ہو جائے، یہ اس کا حل ہے۔ کسی طرح ہندو مسلم جو ہے اتحاد ہو جائے تو مسلم لیگ اور کانگریس کے اندر بھی اتحاد ہو جائے۔ لہذا اس مقصد کے لیے وہ مسلم لیگ کے اندر شامل ہوئے 1913 میں، 1913 کے اندر مسٹر جناح جو ہے انہوں نے اپنی جوائننگ دی مسلم لیگ میں۔ کانگریس کے بھی رکن تھے، ممبر تھے، اور ساتھ ساتھ میں مسلم لیگ کے بھی ممبر تھے۔ مسلم لیگ کے رہنماؤں کو سمجھانا پڑ رہا تھا ان کو کہ اپنے اس منشور میں سے اس بات کو ہٹائیے۔ کیا بات؟ یعنی انگریزوں کی وفاداری والی بات جو ہے، اس کو آپ کسی طرح بھی مسلم لیگ اپنے منشور کے اندر سے ہٹا دیں۔ مسلم لیگ کے ابتدائی مقاصد کے اندر یہ مقصد پہلے نمبر پہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر برطانوی حکومت کے لیے جذبہ وفاداری کا ابھارنا، اور جو بھی غلط فہمی انگریزوں کے اور مسلمانوں کے درمیان ہے اس کو ختم کرنا۔ اس پورے پوائنٹ کو اور اس پورے منشور کے جو ایک حصہ ہے اس کو یہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے لیے جو ہے اب انہوں نے ان کو دیا کیا، جو تجاویز ان کو دی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ خیر سگالی کے طور پہ 1915 میں ایک اجلاس ہو رہا تھا بمبئی میں، مسلم لیگ کا اپنا علیحدہ اجلاس تھا، کانگریس کے اپنا علیحدہ اجلاس تھا۔ قائد اعظم نے ان دونوں کے رہنماؤں کو اس بات پہ مجبور کیا کہ ایک دوسرے کے اجلاس میں آپ جائیں، تو لہذا یہ پہلی کوشش تھی ان دونوں کو، یعنی کانگریس کو اور مسلم لیگ کو ملانے کی کوشش۔ اس میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی۔ خیر سگالی کے جذبات کے تحت دونوں ممبران ایک دوسرے کے جلسے میں گئے۔ بالآخر لکھنؤ جو ہے ایک مقام انہوں نے سلیکٹ کیا، اور اس مقام پر جو ہے ایک انہوں نے پیکٹ بنایا، اور اس پیکٹ پہ دونوں نے مل کے سائن کیا۔ اس پیکٹ کی جو مین
بات ہے، پوائنٹس ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تھی کہ جو ہے مسلم لیگ کا شروع سے مطلب سیاسی منشور میں یہ شامل تھا کہ سیپریٹ الیکٹریٹ، علیحدہ انتخابات یا جداگانہ انتخابات کا اصول، یہ جو ہے مسلم لیگ کے اس میں شامل تھا۔ اور اسی طرح جو ہے اس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ کسی طرح جو ہے مسلمانوں کی مرکزی مجلس قانون ساز میں کم از کم 1/3 نشست ہو۔ سیپریٹ الیکٹریٹ کو پہلے ہم سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم مسلمانوں کے نشستوں کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سیپریٹ الیکٹریٹ کا مطلب ہے کہ اس وقت جب انڈیا میں صرف اور صرف کانگریس کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ واحد جماعت ہے جو پوری ہندوستان کی، تو دوسری جماعتیں الیکشن کے دوران ان کے ساتھ مل جاتی، جوائن الیکٹریٹ ہو جاتا۔ تو یہ جو ہے اس کے بالکل برعکس مسلم لیگ کا مطالبہ تھا کہ ہماری جو ہے ہم جو ہے مسلمانوں کی چونکہ نمائندہ جماعت ہیں، لہٰذا سینٹرل لیجسلیٹو کونسل اس کو اگر ہم آج کے تناظر میں دیکھیں تو بالکل ایسے ہی ہے جیسا ہمارے یہاں سینٹ ہے۔ اسی طرح جو ہے صوبائی مجالس قانون ساز، یہ آپ کے پروونشل لیجسلیٹو کونسلز کہلاتے ہیں، اس میں بھی مسلمانوں کی نشستیں ہونی چاہیے۔ یہ ان کا مطالبہ تھا کہ ہم جو ہے کانگریس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ نہیں کریں گے، انتخابات نہیں کریں گے، بلکہ اس کے برعکس ہم اپنا ہماری علیحدہ سیٹیں ہوں گی، مسلمانوں کی علیحدہ سیٹیں ہوں گی جو مسلم سیٹس ہیں، اور سینٹرل لیجسلیٹو کونسل ہو یا صوبائی جو ہے حکومت ہو، یعنی پروونشل لیجسلیٹو کونسل ہے، دونوں میں جو ہے مسلمانوں کی آبادی کے لحاظ سے ان کو نشستیں دی جائے گی۔ تو یہ جداگانہ انتخابات کا پہلی دفعہ مطالبہ کیا، سیپریٹ الیکٹریٹ کا۔ اب بات کرتے ہیں مسلم سیٹس ان سینٹرل لیجسلیٹو کونسل، مرکزی مجلس قانون ساز میں مسلمانوں کی نشستیں۔ تو مسلم لیگ کا پہلے دن سے یہ مطالبہ تھا کہ کم از کم 1/3 سیٹس ہمارے پاس ہوں۔ سینٹرل لیجسلیٹو کونسل میں اگر 100 سیٹس ہیں تو مسلم لیگ کے پاس کم از کم 25 سیٹیں تو ہوں۔ یہ ان کا دوسرا مطالبہ تھا۔ توازن نمائندگی، قائد اعظم نے جب ان سے یہ کہا کہ بھئی آپ اس چیز کو ختم کریں، انگریز کی وفاداری والا جو یہ حصہ ہے اس کو آپ ختم کیجئے، تو ظاہر سی بات ہے اب اس کے لیے جو ہے وہ انہوں نے ایک اور تجویز پیش کی کہ چونکہ یہاں ہندوستان میں مختلف قومیں بستی ہیں اور اس میں سب سے بڑی جو 2 قومیں ہیں، ایک ہندو ہے ایک مسلمان ہے، اگر ویٹیج سسٹم قائم کر دیا جائے ہر علاقے میں تو مسلمان جو ہے اقلیت کے اندر تبدیل نہیں ہوں گے، کیونکہ ہندوؤں کی تعداد مسلمانوں سے 4 گنا زیادہ تھی بر صغیر میں۔ ساؤتھ ایشیا میں 4 ٹائم جو ہے نا زیادہ ان کے پاس ان کی جو ہے وہ مطلب تعداد تھی۔ تو اب اس تعداد کو کس طریقے سے مطلب مینٹین کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے یہ رکھا کہ ایک مسلمان کا ووٹ 10 ہندوؤں کے ووٹ کے برابر ہوگا۔ اچھا وہ کیوں ہوگا بھائی؟ اس کی انہوں نے دلیل بھی پیش کی۔ اس کی دلیل یہ تھی چونکہ مسلمان جو ہے آرمی کے اندر بھی جاتے ہیں، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جوڈیشری سسٹم میں بھی ہے، عدلیہ کے اندر بھی ہے، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے جتنے بھی لا انفورسمنٹ جو ہے ایجنسیز ہیں یعنی پولیس وغیرہ، اس کے اندر بھی جو ہے مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے۔ تو مسلمانوں کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے۔ تو اگر ایک مسلمان کا ووٹ 10 ہندوؤں کے ووٹ کے برابر اگر رکھ دیا جائے تو یہ کہلاتا ہے ویٹیج سسٹم۔ اس سے مسلمان جو ہے اپنے علاقوں میں آبادی کے لحاظ سے ان کے نشستیں بڑھ جائیں گی بجائے گھٹنے کے، اور ان کے ووٹ بھی بڑھ جائیں گے، اور وہ اقلیت میں تبدیل نہیں ہوگی، مطلب مائنورٹی کے اندر وہ انکلوڈ نہیں ہوگی، بلکہ میجورٹی کا ایک طرح سے
مطلب ایک بیلنس ہو جائے گا۔ تو یہ ویٹیج سسٹم تھا جس کو توازن نمائندگی کہتے ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ میں چوتھی بات جو بہت اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ کوئی بھی قانون ہو، کوئی بھی ریزولوشن ہو یا کوئی بھی بل ہو، اس کو جب سینٹرل لیجسلیٹو کونسل میں پیش کیا جائے، اگر سینٹرل لیجسلیٹو کونسل میں اس کی جو ہے اس کے خلاف اگر 1/3 لوگ جو ہے وہ اگر اس کے اگینسٹ ووٹ دیں، اس کی مخالفت کریں، تو وہ ریزولوشن پاس نہیں ہوگا۔ چونکہ مسلمانوں کو جو ہے مسلمانوں کا مطالبہ یہ تھا کہ سینٹرل لیجسلیٹو کونسل میں 1/3 کے قریب تقریباً جو ہے آپ اس کو ان کو سیٹس دیں گے، تو لہذا ان کے لیے جو ہے اگر ان کے خلاف مسلمانوں کے خلاف اگر مستقبل میں کوئی ایسا کوئی قانون آتا ہے تو مسلمان اس قانون کو جو ہے اس کی مخالفت کر کے اس کو روک سکتا ہے، اس ریزولوشن کو پاس ہی نہیں ہونے دیتا۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی ایک تھا کہ تمام جتنے صوبے ہیں ان کو آٹونومس پاور دیا جائے، صوبائی خود مختاری دی جائے، اپنے مالیات کے لیے وہ خود کام کریں، جو پروونسز کا ریونیو ہے جو پروونس جنریٹ کر کے دے رہا ہے اس ریونیو کو پروونس اپنے اوپر خود خرچہ کرے۔ اب ہم اس کی اہمیت کی بات کرتے ہیں، امپورٹنس آف لکھنؤ پیکٹ۔ تو اہمیت اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلی اہمیت تو یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو مطلب ان سارے جو بڑے نکات تھے ان کو جب مطلب کانگریس نے تسلیم کر لیا تو اس کا مطلب کہ جداگانہ انتخابات کو جیسے ہی انہوں نے تسلیم کیا تو اس کا مطلب ہے مسلمانوں کے علیحدہ حیثیت کو بھی تسلیم کر لیا، یعنی وہ یہ بات مان گئے کہ مسلمانوں کا جو ہے مسلمانوں کی علیحدہ سیٹ ہوگی۔ لہٰذا یہ کانگریس کا جو یہ دعویٰ تھا کہ ہم مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی واحد جماعت ہے اور پورے ہندوستان کی واحد جماعت ہے، یہ بات خود بخود غلط ہوئی تھی۔ تو پہلی جیت تو یہاں پہ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد 1/3 اگر سینٹرل لیجسلیٹو کونسلس میں نشستیں جس کے لیے کانگریس راضی ہو گیا تھا، اگر مسلمانوں کی یہ نشستیں مسلمانوں کو مل جاتی تو ظاہر سی بات ہے کہ سینٹرل لیجسلیٹو میں کوئی بھی ریزولوشن مسلم کے خلاف پاس نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر وہ اس کے خلاف پاس کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ جو بل اور ریزولوشن جو بل یا مسودہ قانون جو تھا وہ اس کے اصول کے تحت 25% اگر ووٹ مسلمان اس کے خلاف دیتے اس ریزولوشن کے خلاف تو وہ ریزولوشن کسی بھی طور پہ مطلب اس کو وہ نہیں کیا جاتا، مطلب سینٹرل لیجسلیٹو اس کو منظور ہی نہیں کرتا۔ صوبوں کو خود مختاری مل گئی تو جہاں مسلم میجورٹی صوبے تھے جیسا بنگال ہے یا جیسا پنجاب ہے، وہاں پہ جو ہے مسلمانوں کی خود مختاری ہوتی اور مسلمانوں کی جو ہے مطلب آٹونومس پاور ہوتے ہیں، وہ اپنے مرضی کے مطابق اپنے جو پروونس سے جو ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں اس کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرتے اور اپنے صوبے میں اپنا قانون بنا بھی سکتے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑی جیت تھی مسلمانوں کی۔ مسلم لیگ نے آپ یوں سمجھ لے کہ آتے کے ساتھ ہی اپنے 1906 میں مسلم لیگ بنی ہے اور 1913 میں اس میں قائد اعظم شامل ہوئے اور میثاق لکھنؤ میں جو ہے مطلب انہوں نے کانگریس جیسی بڑی جماعت کو اس بات پہ ماننے پہ مجبور کر دیا کہ یہ سارے مطالبات ان کو مانے جائے، اور چاہے دونوں جماعتوں نے اس کے اوپر دستخط کیا لکھنؤ کے مقام پر، ایک دوسرے سے گلے ملے اور اپنے اپنے راستہ لیا، لیکن اس سے کیا فائدہ ہوا؟ ہندو مسلم اتحاد ہو گیا، اور جو ہندو مسلم فسادات کا ایک جو تقسیم بنگال کے بعد جو ایک فضا تھی وہ فضا ختم ہو گئی، اور سراجینو نائٹیو نام کی ایک خاتون تھیں کانگریس کی، انہوں نے قائد اعظم کے اس پوری کوشش کو سراہا اور انہوں نے ان کو خطاب دیا ایمبیسیڈر آف ہندو مسلم یونٹی، یعنی ہندو مسلم اتحاد کے سفیر۔ یہ ہمیں جو ہے نا مطلب پتہ چلتا ہے لکھنؤ پیکٹ کے بارے میں۔ لکھنؤ پیکٹ سے آگے ہی پھر حالات کیسے تبدیل ہو جاتے ہیں اور کس طرح ورلڈ وار فرسٹ شروع ہوتی ہے اور کس طرح سے ساری چیزیں ہوتی ہیں۔
اور پھر اس کے بعد خلافت تحریک کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سب بتانے کے لیے انشاءاللہ میں اپنے اگلے لیکچر کے اندر ان سب کی تفاصیل آپ کو بتاؤں گا، اور فی الحال میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔